السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل فیضان علاء الدین میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بہت بہتر سے بہتر کلپ لے کر آتے ہیں جس کو آپ سن کر بہت ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور آج پھر ہم آپ کے لیے ایک بہت بہتر کلپ لے کر آئے ہیں۔ وہ کلپ یہ ہے کہ شب برات کو آخر شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ برات کا معنی ہوتا ہے آزادی، رہائی، چھٹکارا۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، تو یعنی کہ یہ وہ رات ہے، 15ویں رات، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں پروردگار عالم اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ اب کتنے لوگوں کو چھٹکارا دیتا ہے؟ تو حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر پروردگار عالم اس رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو بنی قلب کی بکریاں ہی مراد کیوں لی گئیں؟ اس کے پیچھے بھی یہ وجہ ہے کیونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بکری پالنا ہوتا تھا، تو سب سے زیادہ بنو قلب قبیلہ ہی بکریاں پالتا تھا، اس لیے اس قبیلے کی بکریاں مراد لی گئیں۔ اب حضرات، ہم اپنے بالوں کو نہیں گن سکتے تو ہم بکریوں کے بال کو کیسے گن سکتے ہیں؟ تو اسی لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بندوں کو اس رات میں بخش دیتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں بندوں کی بخشش کی جاتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے، اس کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اسے منا لیں، توبہ کر لیں اور اپنی بخشش کرا لیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ پہلا نمبر ہے شرابی، جو شراب کا عادی ہوتا ہے اور وہ اس رات میں توبہ بھی نہ کرے اور وہ شراب کا عادی رہے، شراب پیتا رہے، تو اس رات میں اس شرابی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی بھی اس رات میں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا ہے جو انسان اپنے وقت کو غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے، غلط کاموں میں مشغول رہتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس انسان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا ہے جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلح رحمی نہیں فرماتا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نہیں نبھاتا، اس کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ چوتھا ہے چغل خور، اللہ تعالیٰ چغل خور کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو ذرا غور کریں میرے مسلمانوں، کہیں ان تمام عادتوں میں ہمارا کوئی ایسی عادت تو نہیں کہ جن عادتوں کی بنا پر اس رات میں ہماری بخشش نہ ہو؟ اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ عادت ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرما دے۔ ذرا غور یہ کریں کہ اگر گورنمنٹ سے یہ اعلان کیا جائے کہ 99% لوگوں کو یہ گفٹ ملے گا، اب جو 1% لوگ جو رہ جائیں گے انہیں کتنا شاٹ لگے گا یہ سن کر کہ ہم رہ گئے، پوری ہمارے ملک کو لوگوں کو انعام سے نوازا گیا لیکن صرف ہم رہ گئے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے گا اور وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جو ان تمام کاموں میں مشغول ہوں گے، مثلا شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، غلط کاموں کا عادی، رشتہ داروں سے صلح رحمی نہ فرمانے والا اور چغل خور، ان تمام برے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، انہیں نہیں بخشے گا۔ اگر ہمارے اندر یہ کام ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ سے توبہ کر لیں اور اس سے معافی تلافی کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ اور دوسری بات یہ میرے مسلمانوں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی کے ماں باپ کسی سے ناراض ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے اپنے ماں باپ کو منائیں، ان کی دعائیں لیں، ورنہ زندگی میں وہ بھی دن آئے گا کہ ماں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا۔ تو اگر جن کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اگر ناراض ہیں تو انہیں راضی کر لیں، ان کی دعائیں لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، کلپ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔